ایک شیر ہواؤں میں کرے گا پرواز تو اس طرح ہوگا قیامت کے سفر کا آغاز، آ کے شبیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز۔ ارے رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا، اور میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیا۔ لفظیات کے لشکر کم ہیں، وہ شخصیت کا نام بڑا ہے۔ جس کو میں بلانے جا رہا ہوں، جو لوگ جا رہے ہیں کہ بہت جلدی آ جائیں گے، اس لیے کہ میں نے دیکھا اگر ہندوستان میں 5 ذاکر نکالے جائیں ٹاپ موسٹ، تو ایک مولانا شمس تبریز کا نام آئے گا۔ ان کو سننے کے بعد اور ان کی مجلسوں کو سننے کے بعد فیصلہ کرنا ہمارے جیسے کم علم انسان کو بڑا مشکل ہے کہ یہ مجلس اچھی پڑھتے ہیں، خطابت اچھی ہے ان کی شاعری اچھی ہے۔ ایک وقت میں انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا اچھی مجلس پڑھ سکتا ہے، یا اچھی شاعری کر سکتا ہے، یا اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے، مگر کبھی کبھی شہزادی کونین یعنی مادر حسنین جب انسان پہ بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں تو تمام خوبیوں سے انسان کو لیس کر دیتی ہیں، اور تمام خوبیاں اپنے اندر اکٹھا کیے ہوئے یہ نوجوان شاعر، یہ نوجوان خطیب، یہ نوجوان عالم جو آپ کے روبرو ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ علماء کے شعر پڑھے جائیں۔ تو ایک محفل لکھنؤ میں ہوئی تھی، 3 یا 4 شعر میں پڑھوں گا آخر میں۔ ایک محفل اسی لیے میں نے ایک عالم کو بلانا ہے، ایک ذاکر کو، ایک خطیب کو بلانا ہے۔ شوکت بھائی، ایک محفل لکھنؤ میں ہوئی تھی جس میں مولانا عباس ارشاد صاحب تھے، میثم زیدی صاحب تھے، اور مولانا ہلال صاحب تھے، مولانا عسکری صاحب، تمام علماء اس میں تھے، مگر میں 2 یا 3 عالم کے شعر پڑھتا ہوں، 2-3 ذاکر کے شعر پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک بہترین خطیب، ایک بہترین ذاکر، ایک بہترین شاعر کو آپ کے روبرو انشاءاللہ تعالی حاضر کروں گا۔ یہ مطلب سنیں کہ نصیری آ کے جو مجھ سے ادا سے ملتا ہے، یہ علماء کی اور ذاکرین کی محفل تھی، اس میں سے میں پورے رات کا جو پورے رات کے اچھے شعر تھے وہ سنا دیتا ہوں، چھوڑ دیجیے، گرے گا نہیں۔ کہ نصیری آ کے جو مجھ سے ادا سے ملتا ہے، ناشنا ہے جو ایک آشنا سے ملتا ہے۔ اب بھائی تھوڑا برداشت تو کرنا ہی پڑے گا، علماء کے شعر ہے تو۔ نصیری آ کے جو مجھ سے ادا سے ملتا ہے، ناشنا ہے جو ایک آشنا سے ملتا ہے۔ مولانا ہلال صاحب نے کہا نماز وقت پہ ہو، شاہ کی اذا ہر وقت، پیام یہ ہمیں زین العبا سے ملتا ہے۔ نماز وقت پہ ہو، شاہ کی اذا ہر وقت، بھائی بولے اگر پہنچ جائیں، نماز وقت پہ ہو، شاہ کی اذا ہر وقت، پیام یہ ہمیں زین العبا سے ملتا ہے۔ مولانا عباس ارشاد صاحب نے کہا کہ پیام یہ ہمیں زین العبا سے ملتا ہے۔ دہم کے روز ملے جس طرح حسین سے حر، اسی طرح میرا سجدہ خدا سے ملتا ہے۔ جس طرح ایک شعر مجھے پڑھنا ہے، یا پڑھنا نہیں تھا مگر مجھے ایک عالم، ایک خطیب، ایک ذاکر کو آواز دینا تھا۔ دہم کے روز ملے جس طرح حسین سے حر، اسی طرح میرا سجدہ خدا سے ملتا ہے۔ اس شعر پر میں پورے ہندوستان سے داد لے چکا ہوں۔ اس شعر میں، اس محفل کا ایک شعر تھا، میں بہت سے شعر چھوڑ رہا ہوں مگر میثم زیدی صاحب کا ایک شعر تھا، علماء کرام بیٹھے ان سے داد لے لوں تھوڑا سا، نوجوانوں سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، کہ دہم کے روز ملے جس طرح حسین سے حر، اسی طرح میرا سجدہ خدا سے ملتا ہے۔ میثم زیدی صاحب نے کہا تھا یہ سر سے پاؤں تلک مرتضی ہے وجہ اللہ، نہ صرف آپ کا چہرہ خدا سے ملتا ہے۔ آخری شعر ہے عسکری صاحب، مولانا عسکری صاحب کا، اور پورے ہندوستان میں اس کی داد لے چکا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بھاتی والے بھی بولیں گے کہ نماز وقت پہ ہو، شاہ کی اذا ہر وقت، پیام یہ ہمیں زین العبا سے ملتا ہے۔ دہم کے روز ملے جس طرح حسین سے حر، اسی طرح پورے قد سے کھڑے ہو کے داد دے دیں تب بھی کم ہے، اسی طرح میرا سجدہ خدا سے ملتا ہے۔ تو گلے حسین کو اکبر لگائے ہیں ایسے، مدینہ جیسے گلے کربلا سے ملتا ہے۔ گلے حسین کو اکبر لگائے ہیں ایسے، مدینہ جیسے۔ آئیے حضرات، ایک شاعر، ایک خطیب، ایک عالم، ایک ذاکر، میں نے کہا
ایسی خطابت کہ خطابت جس پر ناز کرے، ایسی تحت کہ پورے دنیا کی تحت ناز کرے، ایسی شاعری کی شاعری بھی ناز کرے۔ مجھے فخر ہے کہ ہم اتر پردیش کے رہنے والے ہیں، اور اسی اتر پردیش میں ایک ایسا نوجوان جو آتا تو جھارکھنڈ سے ہے مگر مشہور اس کے علم کا چراغ، اس کے علم کا سورج اتر پردیش سے، یوپی سے ایسا منور ہوا کہ پورے دنیا کو، صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ پورے دنیا کو روشن کر دیا۔ مولانا شمس پرویز صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ سارے سب کے سب پڑھا جائے گا۔ یہ کہ حق بھی ہے ہمارا کہ آپ کو قریب بلا لوں، راشد سے بات پڑھنا ہے، تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیے۔ ہاں جزاک اللہ بھیا، اور قریب آ جائیے، تھوڑا اور قریب آ جائیے، ذرا سا۔ ہاں جزاک اللہ۔ ماں آپ یہاں بچوں کے درمیان میں بڑے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے آپ۔ بھائی آئیے، ادھر سے اٹھ کے آئیے، ادھر آئیے، بچوں کے درمیان آئیے، ادھر سے آئیے، تھوڑا پڑھنے میں ہمیں بھی تو لطف آئے سامنے۔ یہ بچوں کے درمیان، ادھر یہ جزاک اللہ۔ ہاں مولا سلامت رکھے، ہمیں بھی تھوڑا سا لطف آئے، آئے۔ ارے صاحب محبت ہے، زاہد بھائی کی محبتیں ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں، ملتا ہے۔ جی میں شروع کر رہا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو ردیف آپ نے سنی ملتا ہے، تو ابھی 5 رجب کو گوری خالصہ میں ایک مصرع ہوا کہ گلوں کو رنگ قوائے نقی سے ملتا ہے، تو اس کا ایک مطلع سنیے اور ایک شعر سنیے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ حاضر کر دیتا ہوں چونکہ ردیف وہی ہے شوکت بھائی، تو اس لیے ایک مطلع اور ایک شعر سے سن لیجیے آپ کہ نقی کی۔ آئیے سرکاری بھائی، ادھر سرکار مہربانی ہوگی، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں ایک ساتھ ان بچوں کو دیکھ کر کے۔ ہاں یہ بچوں کو دیکھ کے میں بہت دیر سے پریشان ہوں۔ جزاک اللہ۔ صبر بیٹا، سب پڑھیں گے۔ ارے بالکل پڑھتا ہوں سرکار کے مطلع حاضر کرتا ہوں۔ مطلع امام علی نقی علیہ السلام کی مدح میں، اور پھر ایک شعر امام علی نقی علیہ السلام کی زبانی مولا علی کے لیے حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔ نقی کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے، نقی کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے، گلا کٹا کے بھی جو زندگی سے ملتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ سلامت رہیں، جزاک اللہ سلامت رہیں۔ سنیے گا، حاضر کرتا ہوں بھائی، ایک شعر سن لیجئے امام علی نقی علیہ السلام کی زبانی۔ نقی کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا۔ بھائی قریب آ جاؤ یار، یہ خلا ختم کر دو، سمٹ آؤ یار، بلا رہا ہوں، سمٹ آؤ۔ آپ نوجوان ہو بھائی، نہیں ان کو بھائی پریشانی ہے، آپ ان کو کراس کر کے آ جائیے جسے پریشانی ہے۔ نقی کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے، شعر سنانا ہے آپ کو، نہ گٹکا نہ موبائل۔ نقی کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے، گلا کٹا کے بھی جو زندگی سے ملتا ہے، تو جگہ کے شعر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شعر روز نجف میں علی سے ملتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حیدر حیدر حیدر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ جگہ کے شعر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شعر روز نجف میں علی سے ملتا ہے۔ جگہ کے شعر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شعر روز نجف میں علی سے ملتا ہے، یہ شعر روز نجف میں علی سے ملتا ہے۔ کہاں سے آغاز کروں، کہاں پہ ختم کروں لے جا کر کے؟ یہ شعر روز نجف میں علی سے ملتا ہے، جگہ کے شعر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شعر روز نجف میں علی سے ملتا ہے، یہ شعر روز نجف میں
علی سے ملتا ہے، یہ شعر جتنی بار کہیں گے اتنی دیر میں پڑھا جائے گا. یہ شعر روز نجف میں علی سے ملتا ہے. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ ابتدا میں اتنا اچھا سن رہے ہیں، نتیجے پہ کیا لطف آئے گا. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی. بھائی آپ کی ضرورت یہاں پہ یہ جو خالی جگہ بھائی کے آگے ہے، یہ جو بھائی جرسی پہنے ہوئے ہیں، ہاں یہ اکبر یہاں پہ. جزاک اللہ. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. ارے ماتا علی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. حیدر حیدر. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کم ایسے میں 1 گھنٹہ نہیں، کم سے کم 2 گھنٹہ پڑھنا چاہیے شاعر کو. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. ماتا علی بغض علی ماتا کفورا. ماتا علی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد. بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ. تو مقتل میں اسے شاہ زما اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے ہیں زاہد بھائی، شکریہ محبت. اکبر کہیں سنے جائیے آپ. جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. ماتا علی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد. بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ. مقتل میں اسے شاہ زما اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. تو اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو. وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ. حیدر حیدر. جزاک اللہ جزاک اللہ.
وہ یہ شعر ملاحظہ کر لیجئے گا. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. پورے کلیجے کی توانائی اور قوت سے سنیے. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. مما تعالی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو. وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ. تو برچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی. اس سینے کے اندر ہے علی اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ارے جزاک اللہ. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اس ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے. آس پڑوس میں بیٹھے ہیں آپ تو. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ. مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو. وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ. برچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی. اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ. تو عباس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ کٹائے ان شانوں سے بڑھ کر ہے علی اللہ. حیدر کیا کہنے ہیں. زندہ باد. مولا سلامت رکھے آپ کو. مولا اس سماعت کو زندہ رکھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا سلامت رکھیں. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور علی سماعت کو اور اونچائی پہ پہنچا دیتا ہوں. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں کسی نے عزاداری کو تراویح سے ملایا تھا. بھولے تو نہیں؟ یاد ہے نا آپ لاک ڈاؤن کے زمانے میں؟ ہاں خدا کی لعنت ہو. اچھا ہاں وہ جلاد نخلی. میں تو نام لیتا ہوں شوکت بھائی, آپ تو بہتر جانتے ہیں. ہاں تو آپ جانتے ہیں اسی نے ابھی 2-3 مہینے غدیر سے پہلے علامہ شہید سبت جعفر صاحب اللہ مقامہ کے ایک شعر پہ طنز بھی کیا تھا. حاضر کر دیتا ہوں میں یہاں سے. میں کیا کہوں, جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے وہاں تک یہ شعر پہنچا ہے. حاضر کر دیتا ہوں, سن لیجئے گا. دار پہ چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر. دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر. اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا اور مجلس شیخ کو تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سے ملا کر دکھلا. ہائے ہائے ہائے. زندہ باد زندہ باد. حیدر حیدر حیدر. دیکھیے بڑے بھائی ہمارے ظاہر بھائی, ان کا حکم واقعی ماننا بہت ضروری تھا کہ نیا کلام, لیکن نیا کلام نہ پڑھوں تو الزام بھی لگ جائے کہ نیا کلام اس سال نہیں پڑھا. مجبوری بھی ہے ظاہر بھائی, کیا کروں. دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر. دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر. اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا. مجلس شیخ کو تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سے ملا کر دکھلا. مجلس شیخ کو تراویح. دار پر اصل میں شوکت بھائی کو یوں مزہ آ گیا
کہ پہلی بار خلیفہ سے ہٹ کر کے کسی اور کی مرمت ہوئی ہے. دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر. اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا. مجلس شیخ و تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سے ملا کر دکھلا. میں جلدی جلدی مسدس کے چند بند آپ کو سناتا ہوں. بالکل نیا مسدس ہے. مسدس تو کئی ہیں جو اس علاقے کے لیے میرے لیے نیا ہی ہوگا, لیکن یہ بالکل نیا ہے. یعنی اس سال رجب اور شعبان کے لیے خصوصی طور پہ حاضر کر دیتا ہوں. اس کا عنوان ہے نیزہ. نیزہ اس کا عنوان ہے. جلدی جلدی میں آغاز کے بند سناتا ہوں آپ کو اور منزل تک آ جاتا ہوں. انشاءاللہ لطف آئے گا. اسی شعر سے آپ کو متصل کر دوں گا. دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر. انشاءاللہ اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے. میں تیری فکر کا ہر وقت ہوں قائل لکھ دے. میں بھکاری ہوں تیرا میں تیرا سائل لکھ دے. یعنی ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے. یعنی ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے. جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی. وہ شجاعت کے جو مقتل میں بھی دیکھی نہ گئی. صفحہ ذکر میں ہے, سنیے گا, حاضر کرتا ہوں کہ صفحہ فکر میں ہے حیدر کرار گوار. ورق ذکر میں ہے جعفر تیار گوار. یعنی معلوم ہے حمزہ سے جگردار گوار. یاد ہے پر سر مقتل شہ ابرار گوار. ارے جو شجاع سب سے بڑا تھا اسی جرار گوار. مجھ کو بتلا دے ذرا شہ کے علمدار گوار. جو شجاع سب سے بڑا تھا اسی جرار گوار. مجھ کو بتلا دے ذرا شہ کے علمدار گوار. حسرت و یاس سے مقتل میں 72 کا طواف. قاسم و عون و محمد علی اکبر کا طواف. کبھی زینب کبھی قاسم کبھی اصغر کا طواف. ارے رات بھر کرتا رہا خیمہ سرور کا طواف. ارے صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی اور سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت ہے. جلدی جلدی گزر رہا ہوں, منزل تک آ جاؤں, روکنا نہیں. علی مولا نعرہ حیدری. وہاں تک آ جاؤں, اس کے بعد خوب نعرہ لگانا. بس جلدی جلدی آغاز کے بند پہنچوں اسٹارٹنگ کے, اور اس کے بعد آ جائے گی. ہاں جلدی جلدی سن لیجیے آپ. ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی. ساری تلواروں پہ ہوتی ہے. پورا مسدس ظاہر کے نتیجے میں کہا تھا. سرسی کے شب بیداری کے ایک مصرے پہ ایک انجمن کو کلام دیا تھا, انجمن ہاشمی سرسی. اس کو ایک شعر دیا تھا میں نے اس مصرے کا کہ ناصران شہ والا کی چلی ہے تلوار, رن عباس کے نیزے سے اجازت لے کر. اس شعر کے پس منظر میں پھر اس کے بعد یہ ہوا شوکت بھائی کہ پورا مسدس کہا جائے. صرف اس شعر کے بعد یہ فوراً کے زمانے کا. ابھی 10 رجب کو حیدرآباد میں سب سے پہلے شاہ قبر صاحب نے اس مسدس کو کہا, مگر جو کیفیت وہاں کاری ہوئی تھی مومنین کے درمیان, میں ہی نظامت کر رہا تھا اور شاہ قبر صاحب پڑھ رہے تھے 10 رجب کو حیدرآباد. ہاں پہلی بار وہی آغاز ہوا, مگر آج مجھے یقین ہے کہ بھاتی بھی ویسے ہی سنا جائے گا جیسا حیدرآباد میں مطلب ہے. انشاءاللہ سنیے گا, منزل آ جائے. ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی. یہ جہاں ہوتا ہے حکومت, یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی. صبر بھی غیظ و غضب بھی ہے علامت. صبر بھی غیظ و غضب بھی ہے علامت اس کی. ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی. ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی. معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے, اس کی تعظیم کو موسیٰ کا سایہ ہے. ہائے 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 ہائے, جزاک اللہ, سلامت رہے, مولا آباد رکھے. معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے, اس کی تعظیم کو موسیٰ کا عصا آیا ہے. تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ. تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ. پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ. پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ. سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ. سورہ بیت سنیے گا, سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ. ارے قیامت تھا, قیامت تھا, قیامت نیزہ. ارے جس نے توڑا تھا اسی شیر جلی سے پوچھو, اس کی رفتار حسین ابن علی. حیدر حیدر
शौकत भाई कह रहे थे ये लफ्ज़ शेख और खलीफा आज कोई छोड़ेगा नहीं, उसको दफना के ही मानेंगे। तो मैंने शौकत भाई से कहा दफन हम कर देंगे, वो देखिएगा इस नेज़े में ही वहां तक पहुंच जाएंगे हम। हाजिर करता हूँ, देखिएगा हाजिर करता हूँ, सुनिएगा सारी तलवारों पे होती है। तेरे हैदर की भी करता था तिलावत नेज़ा, पढ़ रहा था यदे अब्बास की आयत नेज़ा, सूरह सब्र की करता था तिलावत नेज़ा, एक कयामत तक कयामत तक कयामत नेज़ा, जिसने तोड़ा था उसी शेर चली से पूछो इसकी रफ्तार, मिलके बोल दीजिए इसकी रफ्तार। हुसैनी मर्जी है, इस बंद को चाहे जैसे सुन लीजिए। खैमा अहले हरम का था मसीहा नेज़ा, बेटा ये तो नहीं पढ़ा। हाँ, खैमा अहले हरम का था मसीहा नेज़ा, सुबह आशूर था ज़ैनब का भरोसा नेज़ा। हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खैमा अहले हरम का था मसीहा नेज़ा, सुबह आशूर था ज़ैनब का भरोसा नेज़ा। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें क्या है जरी का नेज़ा, होगा रजअत में ये मालूम के है क्या नेज़ा। अरे नहर पर इसका कहां चाहो हशन देखा है, तुमने नेज़ा नहीं देखा है अलम देखा है। हाय हाय, नहर पर इसका कहां जाओ हशम देखा है, तुमने नेज़ा नहीं देखा है ना हकीकत, तुमने नेज़ा नहीं देखा है, अलम देखा है, तुमने नेज़ा नहीं। ज़ैग़म में ममलिकत शेर खुदा आने दो, आ रहा हूं उस मंजिल तक। ज़ैग़म में ममलिकत शेर खुदा आने दो, नहर से परचम गाजी की हवा आने दो, खुश खोटों की भी दरिया से जजा आने दो, दो कटे हाथों को मक्तल से जरा आने दो। हाय हाय हाय, दो कटे हाथों को मक्तल से जरा आने दो। अरे ज़ाते अब्बास नया इसमें केरामी देगी और जुल्फ़िकारान के नेज़े को सलामी दे। ज़ाते अब्बास न बस आ रही है, एक बंद और रह गया और मंजिल आ गई जहां तक लाना था। फिर डायरी रख दूंगा, फिर 5 बंद ज़बानी सुनाऊंगा। ज़ाते अब्बास नया इसमें गिरामी देगी जुल्फ़िकारान के नेज़े को। हमने हर सफ़ाए रजअत में यही देखा है। रजअत जब हम दोबारा पलटाए जाएंगे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम की हुकूमत होगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आएंगे, असहाब आएंगे, अंसार आएंगे, मौला अब्बास आएंगे। रजअत वो शिया नहीं है जिसका रजअत पर अकीदा ना हो। रजअत जब हमें दोबारा बच्चों, जब हमें दोबारा जिलाया जाएगा। सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि हमने हर सफ़ाए रजअत में यही देखा है। साथ में नेज़े के सूखा हुआ मशकीज़ा है, साथ में नेज़े के सूखा हुआ मशकीज़ा है। फिर से अब्बास का इक़दाम सुए दरिया है। इस बैत को तो दिलों में उतर के पहुंचो। फिर से अब बैत सुनिएगा शौकत भाई, फिर से अब्बास का इक़दाम सुए दरिया है। नहर पर आके ये गाजी से कोई कहता है, क्या बताऊं हसरते हमले अब्बास को राहत देंगे और आज शब्बीर ही नेज़े को इजाज़त। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद सलामत रहे भाई, जिंदाबाद सलामत रहे, आबाद रहे। मौला आप सबको करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। क्या हसासियत है आपके सुनने में, क्या हसासियत है खुदा की कसम आपके सुनने में। हसरते हमले अब्बास को राहत देंगे। आज दिल ही नहीं कर रहा कोई बंद मैं छोड़ूं जिस तरह से आप सुन रहे हैं। हसरते हमले अब्बास को राहत देंगे। आज शब्बीर ही, मिलके बोल दीजिए, आज शब्बीर ही। गैब से आएगी फिर नहर पर कोई आवाज, गैब से आएगी फिर नहर पर कोई आवाज। आज एक शेर हवाओं में करेगा परवाज। हाय 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 हाय, गैब से आएगी फिर नहर पर कोई। भाई पुराने कलाम तो सुनते रहते हैं आप, ये बच्चा भी पढ़ देता है, सुन लीजिए आप। गैब से आएगी फिर नहर पर कोई आवाज। आज एक शेर हवाओं में करेगा परवाज।
تو اس طرح ہوگا قیامت کے سفر کا آغاز، آ کے شبیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز۔ ارے رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا، اور میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیا۔ آئے ہائے، رخ ہواؤں کا، بس سن لیجیے آپ وہ 5 بند۔ رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا، میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیوں تھا، غیب سے آئے، بس یہیں سے 5 بند سن لیجیے۔ میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیوں تھا، غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا۔ اب مصرے سنیے، ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا، جنگ زہرا کے بھی دشمن سے کریں گے مولا۔ غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا، جنگ زہرا کے بھی دشمن سے کریں گے مولا۔ نہر کی سمت کچھ اس طرح بڑھیں گے مولا، القمہ پر یہی غازی سے کہیں گے مولا کیا، ارے فاطمہ زہرا کا ارمان نکالو عباس، تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ حیدرآباد کے بعد 7 سے 8 جگہ پڑھ چکا یہ کلام، لیکن آنے والے بند کے ایک ایک مصرے اور ایک ایک لفظ پہ داد ملی ہے ہر جگہ۔ شوکت بھائی سنیے گا، فاطمہ زہرا کا ارمان نکالو عباس، تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس۔ امام کہیں گے اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل۔ ہائے ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک ایک مصرے میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا دفن کیسے کیا جائے گا شوکت بھائی۔ اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، دائیں اور بائیں میرے جد کے پڑے ہیں قاتل۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں میرے جد کے پڑے ہیں قاتل۔ امام فرمائیں گے میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل، میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل۔ وہ میں اس سے بڑی بیت آج تک میں نے زندگی میں کہا ہی نہیں ہے، نہ کہہ پاؤں گا شاید۔ سن لیجیے آپ، سنیے گا بیت، سن لیجیے گا، دلوں میں اتار لیجیے گا، بڑی حساسیت ہے آپ کے سننے میں، بڑی حساسیت ہے، بیت سن لیجیے گا۔ اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، دائیں اور بائیں میرے جد کے پڑے ہیں قاتل، میری جدہ کے یہی، میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل۔ وہ مدینے کی فصیلوں پہ کھڑے ہیں قاتل۔ ارے درد اماں کا کچھ اس طرح مٹانا عباس، پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چبانا عباس۔ آئے آئے
جزاک اللہ، زندہ باد، آپ نے حق ادا کر دیا، یقین جانے آپ. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، دائیں اور بائیں میرے جھٹکے پڑے ہیں قاتل، میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل، وہ مدینے کی فصیلوں پہ کھڑے ہیں قاتل. درد ماں کا کچھ اس طرح مٹانا عباس، پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چبھانا. عباس امام فرمائیں گے ظلم سارے ہی نے یاد دلانا عباس. دوسرا مصرع سنیے گا، ظلم سارے ہی نے. دعائے صنم قریش کا ایک جملہ مولا کائنات کا اگلے مصرع میں رکھا ہے سرکار. ظلم سامن بھائی، ظلم سارے ہی نے یاد دلانا عباس، ان کی چھت ان کی زمینوں سے ملانا عباس. ہائے 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 ہائے. ظلم ساری نے یاد. چوتھا مصرع سنبھال لیجئے، چوتھا مصرع. ظلم سارے ہی نے یاد دلانا عباس، ان کی چھت ان کی زمینوں سے ملانا عباس. ارے یوں دعاؤں کا اثر آج دکھانا عباس، ان کو قبروں کے سقیفہ سے اٹھانا عباس. ان کو بیت ملاحظہ کر لیجئے گا، بیت ملاحظہ کیجئے گا. ظلم پوری تمنائی سے سنیے آپ. ظلم سارے ہی نے یاد دلانا عباس، ان کی چھت ان کی زمینوں سے ملانا عباس. یوں دعاؤں کا اثر آج دکھانا عباس، ان کو قبروں کے سقیفہ سے اٹھانا عباس. ارے وہ سزا قاتل محسن کو سنائی جائے، گھر میں زہرا کے بھی عبید منائی جائے. ہائے ہائے کیا کہنا ہے. دو بند کی زحمت، دو بند کی زحمت اور زحمت تمام، دو بند کی زحمت اور زحمت تمام. ارے میرا بچہ، یوں دعاؤں کا اثر آج تم پڑھ دیتے ہو یار، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یوں دعاؤں کا اثر آج دکھانا عباس، ان کو قبروں کے سقیفہ سے اٹھانا عباس. وہ سزا قاتل محسن کو سنائی جائے، گھر میں زہرا کے بھی، مل کے بول دیجئے، خوش ہو کے بول دیجئے، گھر میں زہرا کے بھی عبید منائی جائے. امام فرمائیں گے ان کے رخسار پہ ہو ایسا تماچا عباس، ان کے رخسار پہ ہو ایسا تماچا عباس، جس کے زخموں کے نشابی ہو ہمیشہ عباس. دو بند زحمت تمام، جن کے زخموں کے نشابی ہو ہمیشہ عباس. ان کے کانوں کی لووں پر ہو وہ حملہ عباس، ان کے کانوں کی لووں پر ہو وہ حملہ عباس. پھر سے مقتل میں بہے خون کا دریا عباس. ارے اس طرح نام و نشان ان کا مٹایا جائے، گھر جلایا ہے تو ان کو بھی جلایا جائے. کیا کہنے والا. حیدر حیدر حیدر
جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں. اس طرح نام و ایک آخری بند سن لیجئے. اس طرح نام و نشان ان کا مٹایا جائے. گھر جلایا ہے تو ان کو بھی جلایا جائے. پردہ پردہ حسن شجاعت کو اٹھا دو عباس. پردہ دوسرا مصرع سنیے. پردہ ساری داد ایک طرف, دوسرے مصرے کی داد ایک طرف. پردہ حسن شجاعت کو اٹھا دو عباس. ارے لشکر شام کو مٹی میں ملا دو عباس. پردہ پھر بتاؤں, پردہ حسن شجاعت کو اٹھا دو عباس. لشکر شام کو مٹی میں ملا دو عباس. ارے کبھی قاسم کبھی اکبر کو صدا دو عباس. کبھی قاسم کبھی اکبر کو صدا دو عباس. حملہ حضرت شبیر دکھا دو عباس. یہ چوتھا مصرع کیوں رکھا ہے؟ بہت پریشان تھا کہ اس مصرے کے رکھنے کے بعد بیت کیا لگاؤں. تو پھر وہ منظر یاد آیا جو کربلا میں ایک آواز آئی تھی. اب وہیں پہ مسدس ہی تمام کر دیا اس بیت کے بعد. سن لیجیے, حاضر کر دیتا ہوں. پردہ حسن شجاعت کو اٹھا دو عباس. لشکر شام کو کوفے سے ملا دو عباس. کبھی قاسم کبھی اکبر کو صدا دو عباس. حملہ حضرت شبیر دکھا دو عباس. ارے ظلم ہو جائے تیرے وار سے بے بس عباس, اور اب کے مقتل میں صدا آئے کوئی بس عباس. دن ڈھلا, آپ کے شاہ گنج بڑے گاؤں سے یہ مطلع چلا اور دنیا بھر میں پڑھا گیا. لوگوں نے پڑھا, کسی کا انتقال ہوا. وہ کلپ آپ کے بڑے گاؤں کی ہی ہے, وہ مطلع کی جو لوگوں پہ لگی ہوتی ہے اسٹیٹس میں. دن ڈھلا شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو, مجھ کو ملنا ہے علی سے, مجھے مر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو. مجھ کو ملنا ہے علی سے, مجھے مر جانے دو. تو اپنے بچوں سے کہو ماتم زنجیر کرے, اپنی نسلوں میں بھی ماتم کا اثر جانے دو.